ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پرابلم سالو ہوں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار آئے، اس کی زندگی میں خوشیاں آئیں۔ تو اللہ کا ایک نام ہے الجبار۔ اٹ مینس دی کمپیلر، دا ریسٹورر، کسی چیز کو ریسٹور کرنے والا اور کمپیل کرنے والا۔ اللہ کمپیل کرتا ہے، اللہ کو کوئی کمپیل نہیں کر سکتا کسی چیز پہ، لیکن اللہ مسلط کر سکتا ہے چیزیں۔ کریٹر ہے، گاڈ ہے۔ مجھے ایک عالم دین نے کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ کسی ایڈکشن میں مسلط ہے اور اس سے وہ نہیں چھوٹ رہی، تو وہ اللہ کو اس ایٹریبیوٹ سے پکارے کہ یا الجبار پلیز کمپیل می ٹو لیو دس، کیونکہ اللہ کو یہ بہت پسند ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں کا واسطہ دیا جائے۔ یہ وسیلہ لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیتے ہیں، اور اللہ کے جو نام ہیں اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ الجبار ہے، دا کمپیلر۔ مثال کے طور پہ ایک بندے سے فجر پہ نہیں اٹھا جاتا، اس نے بڑی کوشش کی ہے، وہ یہ دعا کرے کہ او الجبار کمپیل می ٹو ویک اپ فار فجر، یا اللہ اے الجبار مجھے کمپیل کریں کہ میں فجر پہ اٹھوں، مجھے کمپیل کریں میں نمازیں شروع کر دوں۔ پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کو رپلائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ جتنا جس کے پاس اللہ کا نالج ہوگا اور اس نالج کی بیسس پہ اللہ کو پکارے گا، یہ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس بندے کی قدر کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم ہے۔ آپ کو پتہ ہے سلیمان علیہ السلام کا جو ایک درباری تھا، وہ جن نے کہا تھا نا میں لے آؤں گا تخت، لیکن وہ جو دوسرا تھا اس نے کہا میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا، اور وہ بندے کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا۔ یہ خیر ڈسکشن کہیں اور چلی جائے گی، وہ پھر صوفیزم آ جاتی ہے اس میں ساری، صوفیز بہت سی باتیں کرتے ہیں، خیر ہم اس سائڈ پہ نہیں جائیں گے۔ تو اینی وے اللہ کے ناموں میں بہت پاور ہے، اللہ کے سارے ایٹریبیوٹس میں۔ تو الجبار ہے، دا کمپیلر۔ القہار، القہار کا مطلب ہے دا ایور ڈومینیٹنگ۔ جب بندہ کسی مسئلے میں پھنسا ہو اور اسے لگ رہا ہے کہ دوسرے اس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اسپیشلی اس کے دشمن، بزنس ڈیلنگ میں پھنسا ہوا ہے کچھ، تو پھر بندہ اللہ کو القہار کے نام سے پکارے، دا ایور ڈومینیٹنگ، کہ اللہ تو ایور ڈومینیٹنگ ہے، کبھی بھی میرے دشمن مجھ پہ ڈومینیٹ نہ کر جائیں، اے اللہ میں تیری حفاظت پکڑتا ہوں، میں القہار کی حفاظت پکڑتا ہوں۔ اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئے گی، اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ پکارنا کتنا پسند آئے گا کہ یہ بندہ میرے نام کو جانتا ہے، میرے نام کو اکنالج کر رہا ہے، میرے ایٹریبیوٹ کو اکنالج کر رہا ہے، اور اس نالج کی بیسس پہ مجھے پکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الفتاح۔ الفتاح کا مطلب ہے دا اوپنر، کھولنے والا، راستے کھولنے والا۔ جب ہر چیز بلاکڈ ہے اس کو کھولنے والا اللہ ہے۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مثال ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں ظلمات میں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نکالا وہاں سے، ہم نے اس کو اپنے بندے کو نجات دی وہاں سے۔ تو جب کوئی بندہ ایسی سچویشن میں سٹک ہو کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی میں کروں کیا، میں نکل ہی نہیں پا رہا، بہت سی سچویشنز آئیں گی آپ پہ، ٹرسٹ می۔ کبھی کبھی انسان ایک ویل میں چلا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کی مثال ہے کہ وہ ایک ویل میں گر گئے۔ اب ان کے پاس کیا سلوشن تھا؟ باہر نکلیں تو باہر بھائی ویٹ کر رہے ہیں، بھیڑیے ہیں وہ کھا جائیں گے، اندر ویٹ کریں تو بھوک پیاس سے مر جائیں گے۔ تو کبھی کبھی انسان پہ یہ سچویشن آتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا میں کروں کیا، میرے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں۔ دیٹ از ویئر الفتاح's رول کم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ ایٹریبیوٹ ہے الفتاح، اے اللہ میرے بند راستوں کو کھول دیں، اور الفتاح سے پکاریں اللہ تعالیٰ کو۔ یہ بہت پاورفل نام ہے۔ اور پھر اللہ کا ایک نام ہے الوکیل۔ الوکیل کا مطلب ہوتا ہے دا ڈسپوزر آف افیئرز، معاملات کا ڈسپوزر۔ ہر چیز اللہ کی کورٹ میں جا کے اجازت لیتی ہے، پھر ایک معاملہ ہوتا ہے۔ ایک پتا بھی نہیں کائنات میں گرتا، لیکن اس کا نالج اللہ کو ہے، اور وہ اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ ڈسپوز آف نہ کرے اسے، ہر میٹر اللہ کی کورٹ میں جاتا ہے۔ اور یہ الوکیل جو ہے یہ سورہ یوسف میں اللہ کا ایٹریبیوٹ مینشن ہوا ہے اس زمرے میں، کہ یوسف علیہ السلام کو کتنا ان کا ڈاؤن فال لانے کی کوشش کی ان کے ارد گرد کے لوگوں نے، اس خاتون کا پورا واقعہ بدنام کرنے کی کوشش کی، جیل میں چلے گئے، جیل میں بند کروا دیا، ایٹ دا اینڈ سکسیسفل وہی ہوئے، کیونکہ ڈسپوزر آف افیئرس کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ جس بندے کا تعلق اور لو لگ گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، جس نے اللہ کو پکارا، جس نے اللہ کو اکنالج کیا، جس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ ہے، اس کو کبھی اللہ مایوس نہیں کرتا۔ اٹس آل اباؤٹ توکل، اٹس آل اباؤٹ بلیف ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور میریکلز ہوتے ہیں، پھر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کی دعا نہ بھی قبول ہو تو پھر اللہ آپ کو ایسی اسٹرینتھ دے دیتا ہے اپنی ڈیفیکلٹیز سے بیئر کرنے کی،
جس کو اگین وہی فیل کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہے. بہت سی چیزیں میں نے ایکسپیرینس کی اپنی لائف میں. جو مانگا ہمیشہ ملا, کبھی نہیں ملا اس پہ صبر ہے. جو بے صبرے ہیں, جو کمپلین شروع کر دیتے ہیں, انہیں نہ نظر آتا ہے کہ یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی. تو اس لیے انسان سے بھی تو کچھ درکار ہے نا. انسان یہی کہے جائے کہ نہیں سب اللہ سے درکار ہے, مجھ سے کچھ درکار نہیں, نہ میں نے پیشنس شو کرنی, نہ شکر کرنا ہے, میں نے کچھ نہیں کرنا, سب اللہ نے کرنا ہے. نعوذ باللہ, یہ تو پھر وہ جینی ان دا لیمپ والا کانسیپٹ ہے کہ حکم میرے آقا اللہ, جینی نہیں ہے. نعوذ باللہ, الیڈن والا کانسیپٹ نہیں ہے کہ چراغ رگڑا, ہاتھ اٹھائے کہ یار اب مرسیڈیز دے دے, تو بس ابھی 5 منٹ بعد مرسیڈیز سامنے ہونی چاہیے, نہیں ہوئی تو اللہ سے ناراض. یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہماری یوتھ کا انفارچونیٹلی یہ کانسیپٹ ہے کہ جو مانگا ہے ابھی دے, ابھی اسی وقت دے دے, اور نہیں دیا تو اس کا مطلب میری دعا نہیں قبول ہوئی. بہت سی چیزیں درست ہونے والی, تربیتی ایسپیکٹ سے کہہ رہا ہوں. تو الوکیل ہے دا ڈسپوزر آف افیئرس, الرشید ہے دا گائیڈ, راستہ دکھانے والا. ہر چیز میں الرشید کی طلب جو ہے وہ مدد جو ہے وہ طلب کریں. بزنس کرتے ہوئے, کوئی ڈیسیجن لیتے ہوئے استخارہ کریں اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کو ایک ایک بات پہ پکاریں. صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ وہ تسمہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, جوتی کا. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز انہیں مانگنی ہوتی تھی, وہ اللہ کی مدد طلب کرتے تھے. پائس لوگ تھے نا, پائٹی ان کا گول تھا, اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ان کا گول ہے. ہماری لائف میں اللہ کتنا ہے اس پہ ہم غور کریں. اور اگر دور ہوا ہے تو who went far, اللہ went far یا ہم we went far. اگر ڈسٹینس ہوا ہے اللہ, تو کس نے ڈسٹینس کیا, اللہ نے ہمیں اپنے آپ سے ڈسٹینس کیا ہے یا ہم نے اللہ کو جو ہے وہ ڈسٹینس کیا ہمارے سے. تو یہ اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب میں آپ کو کچھ زبردست حدیث سناتا ہوں, بہت ایمان افروز اللہ کے بارے میں. حدیث قدسی ہیں. حدیث قدسی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈائریکٹلی اللہ کو کوٹ کریں. اللہ Almighty says, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے, حدیث قدسی. اللہ Almighty says, I am as my servant expects of me. میں ایسا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے. I am with him as he remembers me. If he remembers me in himself, I will remember him in myself. اگر وہ مجھے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہے تو میں اسے اپنے آپ میں یاد رکھتا ہوں. امیجن کریں, جو بندہ اللہ کو پکارتا ہے, یاد رکھتا ہے, دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہے, یا نماز میں باتیں کرتا ہے, یا ویسے ہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو رسپونڈ بھی کرتا ہے اور اللہ اس کو یاد بھی کرتا ہے. If he mentions me in a gathering, I will mention him in a greater gathering. We are lucky. آپ لوگ بائی کو انسیڈنس یہاں نہیں آئے. لوہے محفوظ میں کریشن آف ہیونز اینڈ ارتھ سے 50,000 سال پہلے یہ سین لکھا ہوا ہے. دس از تقدیر, اوکے, دا ڈیوائن ڈکری. تقدیر کے بہت سے لیولز ہیں, 5 لیولز ہیں. دو ہائیسٹ لیول ہے وہ ہے دا ڈیوائن ڈکری. لوہے محفوظ میں ہم سب کا یہاں بیٹھنا لکھا تھا, آپ سب کے نام درج تھے, اور یہ سعادت درج تھی کہ یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کی بات کریں گے اور یہ لوگ بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر گیدرنگ میں یاد رکھتا ہوں. اب دیکھیں, ہم یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں, اللہ کی ہم بیان کر رہے ہیں. انشاءاللہ میرا بلیف ہے اللہ ہماری بات وہاں کسی بہتر, اس سے بہت بہتر گیدرنگ فرشتوں کے ساتھ, اللہ عالم. لیکن یہ کہ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ جو کوئی مجھے مینشن کرتا ہے کسی گیدرنگ میں اسے مینشن کرتا ہوں اس سے گریٹر گیدرنگ میں. When he draws near me by the span of his hand, جب وہ میرے قریب آتا ہے ایک ہاتھ کے فاصلے کے, تو یعنی اتنے ڈسٹینس کے, ایک سٹیپ لیتا ہے. I draw near him by the length of a cubit, تو میں 1 میٹر یا 1 کیوبٹ کے فاصلے سے اس کے قریب آتا ہوں. یہ ایک میٹافوریکل بات ہے کہ جب تم پہلا سٹیپ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے ریٹرن میں ڈبل دا سٹیپس یا 10 ٹائم سٹیپ لیتا ہے. ثابت کیا ہوا کہ ہمیں شو کرنا پڑے گا اللہ کو کہ میں آنا چاہتا ہوں آپ کی طرف. ہمیں یہ شو کرنا پڑے گا کہ اللہ میں چاہتا ہوں بہتر بننا, مجھے گائیڈنس چاہیے, مجھے اچھا بننا ہے, مجھے پرپز آف لائف سمجھ آ گیا کہ پائٹی از دی پرپز آف لائف, نیک بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, مجھے اپنی خامیوں کو دور کرنا ہے. یہ شو کرنا پڑے گا اللہ کو. جب ہم ایک سٹیپ لیں گے اللہ تعالیٰ ایک ہینڈ کے برابر قدم لیں گے, اللہ 1 کیوبٹ کے مطابق ہمارے پاس آئے گا. اور پھر کہا when he draws near me by the length of a cubit, اور جب وہ ایک length of a cubit میرے قریب آتا ہے, I draw near to him by the length of a fathom, تو میں اس سے بھی زیادہ length سے, ایک fathom کے length سے اس کے قریب آتا ہوں. کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے زیادہ ایگر ہیں آپ کے قریب آنے میں, لیکن you have to show him. free will ہے نا,
اگر ویسے ہی ہر بندے کو ہدایت آ جائے, یہاں پہ کوئی بچے ہی نہ اللہ کا منکر, تو پھر وہ کل کو یہ کہیں گے جی کہ فری ویل ہی نہیں دی تھی, ہم روبوٹس تھے, ہمیں تو بس وہ ایک روبوٹک وہ بنا کر بھیج دیا تھا کہ بس میری عبادت کرو. تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ تم شو کرو اور پھر دیکھو میرے آگے سے کیا رسپانس آتا ہے. اپنی فری ول سے آؤ اور پھر دیکھو میں آگے سے کیسے رسپانس کرتا ہوں. وین ہی کمز ٹو می واکنگ آئی کم ٹو ہم رننگ. جب وہ میری طرف پیدل چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کے جاتا ہوں. آئی رن ٹو ہم. اسی لیے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ رن اف یو کین رن, واک اف یو کین واک, کرال اف یو کین کرال, بٹ نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. اگر نماز کرال کر کے بھی جا رہے ہو نا, آخری رکعت بھی کیچ کر لیتے ہیں تو یہ اپریشیٹیو ہے اللہ کے ہاں. یس پہلی رکعت میں ہی جانا چاہیے, لیکن یہ آج کے دور میں اتنی بڑی بات ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ کرال کر کے جا رہے ہیں. اگر گناہ کر بیٹھے ہیں, کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی اللہ کی حدود کو پامال کر دیا ہے, کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے, ظاہر ہے آج کے دور میں بہت خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں, تو نیور گیو اپ. یہ مت سوچیں کہ اللہ نے آپ کو فورسیک کر دیا, بیکاز انی قریب, اللہ کہتا ہے کہ میں قریب ہوں. آئی ول رسپونڈ, میں رسپونڈ کروں گا تمہیں. تم جتنے مرضی گناہ کر لو, تم جو مرضی کرو. ابھی وہ آگے آیا حدیث کچھ ایسی آ رہی ہیں, حدیث قدسی. تو اس لیے اگر تم واک کر کے میرے پاس آؤ گے میں رن کر کے آؤں گا, کرال کر کے آؤ گے میں واک کر کے آؤں گا, لیکن میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا. اس لیے نیور اسٹاپ گوئنگ ٹو اللہ. کرال کر کے بھی جانا ہے تو جائیں, دل نہیں کرتا تب بھی جائیں. یہ بھی ایک بہت بڑی جہاد. اوکے, لیکن ایک ٹائم آئے گا دل کرنے لگ جائے گا, کیونکہ جتنا اللہ کے قریب جانے لگیں گے اتنا دل جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا. Abu Huraira reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, two men among the children of Israel were the opposite of each other. بنی اسرائیل میں دو لوگ تھے جو ایک دوسرے کا اپوزٹ تھے. ایک بہت بڑا گناہ گار تھا, ایک بہت بڑا عابد تھا, ورشپر تھا. The worshipper would see the sinner and tell him to stop. ورشپر جو ہے وہ سنر کو دیکھتا تھا, اسے روکتا تھا, aggressively روکتا تھا. One day he found him sinning, so he said stop. The sinner said, leave me alone, by my Lord have you been sent to watch over me. وہ غصے ہو گیا, اس نے کہا کہ ابھی مجھے چھوڑ دو بس, کیونکہ وہ اگریسولی اسے روکتا ہوگا. تو اس نے بھی غصے میں آگے ورشپر نے کیا کہا, the worshipper said, by Allah, اللہ کی قسم, Allah will not forgive you or admit you into paradise. اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. The Prophet ﷺ said, later their souls were taken and they met in the presence of Allah. They met in the presence of the Lord of the worlds. Allah said to the worshipper, did you have knowledge of me or power over what is in my hand? کیا تجھے میرا اتنا علم تھا, یا تو نے میری کو پاور ایسی دیکھ لی تھی جس کی بیسس پہ تو نے اسے یہ بات کر دی کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا. Allah said to the sinner, enter paradise by my mercy. And Allah said to the worshipper, take him to the hellfire. And Abu Huraira نے اس پہ کومنٹ کیا ہے, by the one in whose hand is my soul, he spoke a word which ruined him in this world and the hereafter. اس نے اللہ کے بارے میں بغیر نالج کے ایک ایسی بات کر دی جو اللہ کو بہت ناپسند آئی, اور اس نے بندے کو نا امید کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اس نے بندے کو نا امید کر دیا اللہ کی رحمت سے. اسی لیے شیطان بہت بڑا کرمنل ہے, کیونکہ ہمیں نا امید کرتا ہے. پہلے ہم سے گناہ کرواتا ہے, پھر اس گناہ پہ ہمیں پروکریسٹینیٹ کرواتا ہے, ریگریٹ دلواتا ہے, ایکسٹریم ریگریٹ دلواتا ہے. اسے مومن کو, بلیور کو دکھ دے کے مزہ آتا ہے, وہ ہنستا ہے. لوگوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کے وہ ہنستا ہے. گناہ کرواتا ہے, پھر گناہ کو بڑھواتا ہے, پھر ڈی موٹیویٹ بھی کرتا ہے, پھر ڈی موٹیویٹ کر کے مزید گناہ کرواتا ہے, اور پھر آہستہ 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 ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے. ایک وقت آتا ہے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور انسان اللہ سے توبہ ہی نہیں کرتا. اور ابن قیم نے اسی لیے کہا کہ فیئر اے ٹائم, ڈر اس وقت سے, when a sin becomes a routine, جب گناہ تیری روٹین بن جائے اس وقت سے ڈر, کیونکہ یہ نشانی ہے کہ اللہ تجھ سے ناراض. اتنی بھی توفیق نہیں ہو رہی کہ گناہ کر کے اللہ کو پکار لو, اللہ سے توبہ کر لو. اور اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, a servant committed a sin and he said, اللہ کے ایک بندے نے گناہ کیا اور اس نے کہا, یا ربی forgive me, oh Allah forgive me. Allah Almighty said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sin and holds him accountable, so Allah forgave him. Then the servant returned to this sin and he said, oh Allah forgive my sin. وہ پھر گیا اس گناہ کی طرف اور اس نے اللہ سے دوبارہ معافی مانگی, oh Allah forgive my sin. Allah said, my servant has committed a sin and he knows he has a Lord who forgives sins and holds him accountable, so I forgive him.
फिर दोबारा उसने सिन किया और फिर दोबारा अल्लाह ताला से तौबा की, और फिर अल्लाह ने यही रिप्लाई किया कि मेरा बंदा इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि उसका रब है जो उसके गुनाह माफ़ फरमाता है, इसलिए मैं अपने बंदे को माफ़ कर रहा हूँ, यहाँ तक कि ही मीट्स हिज लॉर्ड। क्या साबित हुआ कि एवरी सन ऑफ एडम कमिट सिन बट द बेस्ट आर दोज हु रिपेंट। आदम के तमाम औलाद जो है वो गुनाह करेगी, लेकिन बेहतरीन वो है जो रिपेंट कर लेंगे, जो अपनी मिस्टेक को एक्नॉलेज कर लेंगे, जो रब से माफ़ी मांग लेंगे, उनके लिए तौबा है। और यहाँ पे एक और बात की तरफ तवज्जो दिलाई कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रेपिटेटिवली एक सिन करते हैं, खुदा न खास्ता एक चीज़ उनकी एडिक्शन बन जाती है, लेकिन वो गिव अप नहीं करते, रूटीन नहीं बनाते इस सिन को, वो हमेशा अल्लाह की तरफ पलटते हैं। जब उनसे कोई ख़ता होती है, कोई गुनाह होता है, वो रब की तरफ पलटते हैं। कितने बदकिस्मत वो लोग हैं जिनकी लाइफ में अल्लाह ही नहीं है, जिनके पास पलटने के लिए कोई चीज़ ही नहीं, कोई हस्ती ही नहीं है, जो रिडीम ही नहीं करते अपने आप को, और अगर करते हैं तो फिर वो बस अपने नफ्स से रिडीम करते हैं। और कितने ही खुशकिस्मत वो लोग हैं कि जिन पे जितना मर्जी बड़ा प्रॉब्लम आ जाए, चाहे वो जेल में भी हो, कहीं भी हो, लोनली हो, रात के आखिरी पहर में लोनली हो, उन्हें सब ने छोड़ दिया, उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो गया, लेकिन वो एक सजदा करते हैं और मकसद हयात को पा जाते हैं। अल्लाह ताला को एक सजदा करते हैं, वो हील हो जाते हैं। और इनमें से, आप में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। इसलिए ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग, ये सारी ऐसी चीज़ें जो एक्सपीरियंस से आती हैं। एक्सपीरियंस ही नहीं किया एक बंदे ने स्पिरिचुअलिटी को, रिलीजन को, क्या उससे बात करेंगे आप, क्या उसको दलील देंगे आप? इस वक्त जो है उसने सबमिट ही नहीं किया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ। इसलिए यू हैव टू सबमिट, यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस, ये जो हदीस में आ रहा है। और फिर एक ज़बरदस्त हदीस है, द गेट्स ऑफ पैराडाइज आर ओपनड ऑन मंडे एंड थर्सडे, Allah forgives every servant who does not associate anything with him except a man with enmity between himself and his brother। मंडे और थर्सडे को जन्नत के दरवाजे खुलते हैं अल्लाह की रहमत के, इसलिए रसूलुल्लाह मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते थे कि जब मेरा हिसाब अल्लाह के सामने पेश किया जाए तो मैं रोज़े की हालत से। अल्लाह ताला रहम फरमाते हैं लोगों पे, अल्लाह तमाम इंसानों को फॉरगिव करते हैं जिन्होंने शिरक नहीं किया, एसोसिएट नहीं किया अल्लाह के साथ कोई। Except a man with enmity between himself and his brother, it will be said, delay these two until they reconcile, delay these two until they reconcile। सिवाय उन दो लोगों के जिन्होंने आपस में लड़ाई की है, और अल्लाह कहता है कि इन दो को डिले कर दो मेरी माफ़ी, क्योंकि ये दोनों आपस में लड़ेंगे, और जब तक ये रिकनसाइल नहीं कर लेते आपस में, तब तक इनकी माफ़ी नहीं। कितना ज़बरदस्त तरीका है हमारे रब का कि इंसानों में लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाए। अल्लाह ने कंडीशन रखी हुई है कि अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो एक ऐसी हालत में कि मैं तुमसे राज़ी हूँ, तो आपस की लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, तो फिर तुम्हें आपस में मोहब्बत से रहना पड़ेगा, और फिर तुम्हें आपस में जो है वो भाईचारा कायम करना पड़ेगा, और दुनिया को एक ब्यूटीफुल प्लेस, अ प्लेस ऑफ पीस जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर तुम चाहते हो कि मेरी तुमसे मुलाकात हो। और फिर एक और हदीस आती है, बड़ी खूबसूरत हदीस है, हदीस कुदसी। अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, ओ सन ऑफ एडम, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, अपने आप को फारिग कर ले मेरी इबादत के लिए, टाइम निकाल ले मेरी इबादत के लिए। मैं तेरे दिल को गनी कर दूंगा, और मैं तेरी आंखों के दरमियान गिना भर दूंगा, यानी कि तुझे एक ऐसा विज़न दूंगा, तुझे एक ऐसी आज़ादी दूंगा, तुझे एक ऐसी एम्पावरमेंट दूंगा, तेरे मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा, और तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और तेरी चीज़ों जो है वो बरकत से होने लग जाएंगी। किस लिए? जब तू मेरी इबादत के लिए टाइम निकालेगा, बिकॉज अल्लाह इज़ द सोर्स ऑफ गुडनेस। इंसान की नेचर है कि वो किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच हो जाता है। हम में से हर कोई किसी ना किसी चीज़ के साथ अटैच्ड और ओवरली अटैच्ड है, उसी का नाम वर्शिप है। सम वर्शिप द मनी, सम वर्शिप द पावर, सम वर्शिप इंटेलेक्ट, सम वर्शिप अ ह्यूमन बीइंग, ओवरली अटैच होके। तो ये अटैचमेंट की बात हो रही कि तू मेरे साथ अटैच हो जा। जब तू मेरे साथ अटैच होगा, मैं तेरे दिल में गिना भर दूंगा, तेरे टाइम में बरकत आ जाएगी, और मैं तेरे तमाम मामलात को अपने हाथ में ले लूँगा, और मैं तुझे स्ट्रेंथ दूंगा, मेरी इबादत तुझे स्ट्रेंथ देगी। ये है खुलासा। ये जो सारे एट्रीब्यूट्स मैंने आज आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बताए, और जो कुरान की ऐसी आयात आपको अल्लाह के बारे में बताई, ऐसे साइंस बताए जिनसे हम अल्लाह को पहचान सकें, इस सब का एक ही गोल है।
جو تمام انبیاء کا گول تھا کہ اللہ کو پہچانو, کریٹر کو پہچانو اینڈ گو ٹو ہم. یونٹی بھی اس سے قائم ہوگی, ہمارے ورلڈ کے پرابلمس بھی اس سے سالو ہوں گے, اور کریٹر کو جب ہم پہچان لیں گے, اس کی عبادت کریں گے, تو ہمیں اس کا کہنا بھی ماننا پڑے گا. جب ہم اس کا کہنا مان لیں گے, کوشش کریں گے اس کا کہنا ماننے کی, اس فریم ورک پہ چلیں گے, اس لائف سٹائل پہ چلیں گے جو اس نے ہمارے لیے نازل کیا, جس میں نمازیں ہیں, جس میں روزہ ہے, جس میں زکوٰۃ ہے, جس میں حقوق العباد بھی ہیں, جس میں ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کو فرگیو کرنا بھی ہے, تو ورلڈ ول بیکم اے ویری بیوٹیفل پلیس. اور یہ چینج ہماری یوتھ ہی لا سکتی ہیں. جتنے بھی مسئلے ہیں, اب یہ 14 اگست والا مسئلہ اٹھا کر دیکھ لیں, روٹ کاز پہ چلے جائیں, چھوڑیں یہ کہ لچے ہیں, لفنگے ہیں, ٹاکسک مسکولینٹی ہے, جو بھی ہے, فیمنزم ہے وغیرہ وغیرہ. روٹ کاز پہ چلے جائیں. روٹ کاز کیا ہے کہ اچھے انسان ہماری دنیا میں بہت کم ہو چکے ہیں. بچا لیں اپنی جنریشنز کو. میں اکثر یونیورسٹی میں ٹاک دینے جاتا ہوں, میں یوتھ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ آپ کی جنریشنز 20 سال, یہ جو جس دور سے ہم گزر رہے ہیں, جس کنفیوژن کے دور سے گزر رہے ہیں, اس کے آفٹر افیکٹس آپ 20 سال بعد دیکھیں گے. اگر آپ نے ورکنگ نہ کی, آپ لوگوں نے, اگر آپ لوگوں نے ذمہ داری شو نہ کی, اگر موریلٹی کو دوبارہ سے اجاگر نہ کیا, اگر متقی پرہیزگار بننے کی کوشش نہ کی, تو یو ول سی دا ریزلٹس, ڈیڈلی کانسیکوینسز. آپ کی بہنوں کی شادیاں نہیں ہونی, یہ ون آف دا ڈیڈلی کانسیکوینس ہے. اگر اسی طرح رہا, یہ پورن انڈسٹری رہی, یہ گلیمرائزیشن آف بل بورڈز رہا, اس طرح سے وہ بیوٹی کو اور بیوٹی کے سٹینڈرڈز کو جو ہے وہ دکھاتے رہے, اور ہمارے نوجوان نسل جو ہے وہ کسی عام شکل کی لڑکی سے شادی بھی کرنا نہیں پسند کریں گے, اور وہ کنواری رہ جائیں گے. اور ایسے ہو رہا ہے, 35 36 سال کی عورتیں جو ہیں وہ کنواری ہیں, ان کو رشتے نہیں مل رہے. ماں باپ ڈر رہے ہیں رشتہ کرتے ہوئے کہ پتہ نہیں اگلے لوگ کیسے ہیں, کس بیسس پہ رشتہ کریں گے, ہمارے گھر یہ, ہمارے نام یہ گھر کر دو, گاڑی کر دو, یہ کر دو, جہیز دے دو وغیرہ وغیرہ. دا ورلڈ ول بیکم اے ہیل اگر ہم لوگوں نے ابھی سے پائٹی کو گول نہ بنایا, پرہیزگاری کو گول نہ بنایا. پھر یہ لچیل فنگے پیدا ہوتے رہیں گے 14 اگست والے. پھر ایسے لوگ, ہماری یوتھ اس طرف چلی جائے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے, اور اس کے ریزلٹس ہماری اولاد کو بیئر کرنے پڑیں گے. آج ہم اس ویژن سے نہیں سوچ رہے, کبھی اس ویژن سے سوچیں کہ آپ کا اپنی اولاد, ابھی آپ کی شادیاں ہونے میں بہت ٹائم ہے, لیکن سوچیں آپ کی اولاد کے لیے کیا ورلڈ کریٹ ہو رہا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں ان کو یہ ورلڈ ملے؟ کیا وہ پورن ایڈکٹس بنے آپ چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں وہ ڈرگز میں جائیں, نشہ کریں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ کنفیوز سولز ہوں, لاس سولز ہوں, سوسائڈل ہوں, سوسائڈ کرنے والے ہوں؟ اگر تو نہیں چاہتے تو پھر یو ہیو ٹو ریٹرن ٹو دا سورس. ذمہ داری کے ساتھ اللہ کی طرف جانا پڑے گا, اللہ تعالیٰ سے لینی پڑے گی ڈیفینیشن ساری, اور اللہ کے آگے سبمٹ کرنا پڑے گا. سو اللہ تعالیٰ ہمارے ہارٹس کو نرم کرے, ہمارے دلوں کو نرم کرے, اور ہمیں متقی بنائے, پرہیزگار بنائے. ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا سے اختتام کرتے ہیں آج کی کلاس کا. بہت خوبصورت دعا ہے, بہت ویژن ہے اس دعا میں. ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین. کہ اللہ مجھے, میری اولاد کو نمازی بنا. بہت 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 خوبصورت دعا ہے, اگر آپ اس پہ غور کریں. اس سے بھی اوپر جائیں اور کہیں اللہ میری اور میری اولاد کو زانی نہ بنا, اور اگر کوئی بھی حصہ زنا کا لکھا ہوا ہے تو اس کو ختم کر دے, اور ہماری اولاد کو پرہیزگار بنا, متقین بنا, لیڈرز بنا, اور ہمیں اس دن معاف کر دے جس دن تو لوگوں کو ریز کرے گا انشاءاللہ تعالی. یہ اب میں ورک آف گاڈ کی کوشش کرنے لگا ہوں, آپ کو فزکس کا ایک نیریٹو بتانے لگا ہوں. سٹارز کی سیٹنگ کے پیچھے بلیک ہول کا رول ہوتا ہے. ہر گیلیکسی کے سینٹر میں ایک سپر میسو بلیک ہول ہوتا ہے, اور چونکہ وہ سپر میسو بلیک ہول جب اسپیس ٹائم میں پلیس کیا جاتا ہے, اس کی وجہ سے اسپیس ٹائم بینڈ ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک پیج ہے, اس کے بیچ میں ہم کوئی اسٹیل کا بال رکھیں گے, وہ پیج بینڈ ہو جائے گا. اس پیج کے ارد گرد اگر کوئی چیزیں ہیں تو وہ اس کی بینڈنگ کی وجہ سے یا اس کے قریب آ جائیں گی اور اپنے آپ کو سیٹ کر لیں گی مختلف پوزیشن پہ. تو اسی طرح سٹارز کی سیٹنگ ہوتی ہے, کانسٹیلیشنز بنتی ہیں. یہ سیٹنگ آف دا سٹارز کی جو قسم ہے, یہ بہت بڑی قسم ہے, بہت بڑی قسم ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عظیم, اور یہ بہت ہی عظیم قسم ہے اگر تم جان سکو. And it indeed is a great oath if you could know. یہ بہت بڑی قسم ہے, اور یہ قسم اللہ کس لیے کھا رہا ہے؟
انہو لقرآن کریم انڈیڈ اٹ از اے نوبل قرآن، بے شک یہ قرآن کریم ہے جو اللہ کا کلام ہے، فی کتاب مکنون ان اے رجسٹر ویل پروٹیکٹڈ، یہ لوح محفوظ میں ہے، وہ رجسٹر ہے، یہ ویل پروٹیکٹڈ ہے، لا یمسہ الا المطہرون نن ٹچ اٹ ایکسیپٹ دی پیوریفائڈ، کہاں؟ لوح محفوظ میں، کیونکہ عربز یہ کہتے تھے نا شیطان کا کلام، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات میں شاہد ہے ہمارا رب دا گریٹ لارڈ کہ یہ میری طرف سے کلام ہے، اور یہ میری طرف سے میرے ورڈز ہیں، یہ جو کہ کہاں سے آئے ہیں؟ لوح محفوظ سے نازل ہوئے ہیں، اور اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا سوائے پاک، اور یہ پاک یہاں پر کون ہے؟ فرشتے، تنزیل من رب العالمین، اور قسم کھا کے کہا کہ یہ نازل شدہ ہے من رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، جو رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ جسٹ امیجن دس، ایک بار صرف ذہن میں لائیں کہ اللہ کون ہے؟ تمام جہانوں کا مالک، تمام جہانوں کا رب ہے، ایک ہے، واحد ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔